تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم پڑھ رہے تھے پہاڑوں میں جا کر سانپ کو تلاش کرنے کا واقعہ۔ ایک سپیرا سخت سردی کے موسم میں پہاڑوں پہ جاتا ہے اور جا کر وہاں پر ایک بڑے سانپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کافی محنت کے بعد اس کو آخر وہ سانپ مل جاتا ہے۔ کافی بڑا سانپ اس کو پکڑتا ہے اور وہ مردہ حالت میں اس کو دکھائی دیتا ہے۔ پھر وہ لے کر تماشا دکھانے کے لیے، بھیڑ کو جمع کرنے کے لیے بغداد کی سڑکوں پر لاتا ہے۔ اس کی گفتگو چل رہی تھی اور اس سے جو نتائج اخذ ہوں گے، جو پہاڑ اور سانپ کے کیریکٹرز ہیں، اس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ مار گیر اندر زمستان شدید، مار می جست اژدہائے مرددید۔ سخت جاڑے میں ایک سپیرا سانپ کی تلاش کرتا ہوا پہاڑوں میں گیا، اور وہاں جا کر اس نے ایک اژدہے کو پہاڑ پر پڑا ہوا دیکھا۔ اس کے قریب گیا اور کوئی حرکت نہیں تھی اس کے اندر، تو اس نے سمجھا کہ وہ مرا ہوا اژدہا ہے۔ مارگیر از بہر حیرانی خلق، مارگیرت اینت نادانی خلق۔ لوگوں کو حیرانی میں ڈالنے کے لیے کہ اتنا بڑا اژدہا، تو سپیرے نے، کیونکہ اب ایسی کوئی یونیک چیز رہے گی تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے۔ اگر معمولی قسم کا چھوٹا سانپ رہے گا تو لوگ اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ اس کا مقصد لوگوں کو اپنی جانب کھینچنا ہے، تو بڑے سے بڑا اژدہا ہوگا تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے۔ اور یہاں پر اس کے لیے ایک آسانی کیا تھی کہ عام طور پر اس طرح سے بھیانک بڑے اژدہے انسان کی گرفت میں آتے نہیں ہیں۔ اب چونکہ وہ مردہ تھا تو اس کے لیے اٹھا کر لانا، پکڑنا، ہر چیز اس کے لیے آسان تھی۔ تو لوگوں کو تعجب میں ڈالنے کے لیے وہ سپیرا وہ سانپ پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس باب میں کہتے ہیں اینت نادانی خلق، کیا انسان کی بے وقوفی ہے، تعجب ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر بھی انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ آدمی کو ہست چون مفتون شود، کوہ اندر مار حیران چون شود۔ آدمی اصل میں پہاڑ ہے، اور جو پہاڑ ہوتا ہے وہ سانپ کے اوپر فریفتہ، اس کا دیوانہ کیسے ہوتا ہے؟ اور پہاڑ اپنے آپ میں پہاڑ ہونے کے باوجود سانپ کے معاملے پر کیوں حیران ہوتا ہے، کیوں اس کو جا کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ اب دیکھیے، دو کیریکٹرز آپ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ایک ہے پہاڑ، یعنی کہ انسان اپنی روحانیت کے ساتھ، اور سانپ انسان کا نفس جس کا تعلق جمادات سے ہے۔ پہاڑوں کے بیچ میں سانپ کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور کسی کا سانپ چھوٹا، کسی کا سانپ بڑا، بہرحال یہ کہ پہاڑوں کے اندر ہی وہ سانپ رہتے بستے ہیں۔ تو انسان بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم، جو حیوانی جسم ہے انسان کا، جو کھاتا پیتا ہے، جو شہوتوں کی اور خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ ہے سانپ۔ اور انسان خود اپنی روحانیت کے حوالے سے کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ تو پہاڑ ہوتے ہوئے آپ سانپوں پر حیران کیوں ہیں؟ خیشتن نشناخت مسکین آدمی، اس فزونی آمد و شد در کمی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آدمی نے جو اپنے آپ میں مسکین ہے، اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے حس و حرکت ٹھہرنے والا پہاڑ ہی سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور سانپوں کے پیچھے دیوانہ ہوا جاتا ہے۔ بڑا ہے، بہت بڑا ہے انسان۔ اگر انسان اپنی روحانیت کے حوالے سے دیکھے
تو بہت بڑا ہے، اسی لیے تو اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ ساری مخلوقات میں جو سب سے اشرف ہے، سب سے افضل ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور اس کی افضلیت اس کی روحانیت کی وجہ سے ہے، نہ یہ کہ اس کی جسمانیت کی وجہ سے۔ لیکن انسان ہے کہ جسم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں از فزونی آمدو شدر کمی، فزونی سے آیا، بڑے مرتبے سے آیا، بڑائی سے آیا اور کمی میں مبتلا ہو گیا۔ خیش تنرا آدمی ارزاں فروخت بود اطلس خیش را بر دلخ دوست، آدمی نے اپنے آپ کو بہت سستا بیچ دیا ہے، بہت سستا بیچ دیا ہے۔ اطلس بہت مہنگا کپڑا ہوتا ہے، اصلی اطلس۔ آپ کہتے ہیں کہ اطلس کو ایک معمولی کپڑے کے اوپر چڑھا دیا گیا اور معمولی کپڑے کی قیمت میں بیچ دیا گیا۔ یہ ہے حقیقت انسان کی جو اس وقت انسانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ صد ہزاراں مار و کوہ حیران اوست، او چرا حیران شدستو مار دوست، لاکھوں سانپ اور لاکھوں پہاڑ انسان کی منزلت کے اوپر حیران ہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر بھیجا، بشر بنا کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن مجید نازل کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قرآن مجید کے نازل ہونے کے باوجود متزلزل نہیں ہوا، جبکہ پہاڑوں کے بارے میں حکم آیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہی قرآن جو انسان کے دل پہ اتارنے کے بجائے ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے پہاڑ لرز جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ میں وہ طاقت نہیں ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے۔ حالانکہ یہ تعریف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ہے، لیکن چونکہ آپ بھی بشر بن کر آئے ہیں اپنی روحانیت کے ساتھ، اپنی جسمانیت کے ساتھ، تو ایک طرف سے انسان کی، بشر کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے اس سے۔ تو آپ یہاں پر وہی یاد دلا رہے ہیں کہ اے انسان تو کیا ہے اور کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ اپنے آپ کو تو نے سستوں بیچ دیا ہے، جبکہ تو اتنا سستا نہیں ہے۔ لاکھوں سانپ اور لاکھوں پہاڑ تجھ پر حیران ہو جائیں گے، اور وہ ہے کہ سانپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پہاڑ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پہاڑ تیرے فین ہیں، تیرے دیوانے ہیں، تیری وسعت پر، تیری بلندی پر، تیری رفعت پر حیران ہیں، وہ تیرے فینز ہیں، تیرے دیوانے ہیں، تجھ سے کم قیمت ہے، اور تو ان کا فین بنا بیٹھتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، سانپ کا دوست بنا بیٹھا ہے۔ مار گیراں اژدہارا بر گرفت سوئے بغداد آمد از بحر شگفت، تو اب کیا ہوا، سپیرے نے سانپ کو پکڑ لیا اور لوگوں کو تعجب میں ڈالنے کے لیے وہ جو بڑا اژدہا تھا لے کر بغداد میں آ گیا۔ اژدہائے چون ستون خانہ می کشیدش اسپے داں گانہ، ایسا بڑا اژدہا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ کسی بڑے گھر کا پلر ہے، اور اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے اس سانپ کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کھینچ کے بغداد کے شہر میں لا رہا تھا۔ اتنا بڑا سانپ بغداد کے شہریوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے جب لوگ جمع ہوں گے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ دان گانا ہے، دان گانا اصل میں کہتے ہیں اگر کچھ لوگ مل کے سفر پر جاتے نا تو سفر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سب مل کے پیسے جمع کرتے ہیں، پیلٹری فی کہتے ہیں اس کو۔ ہمارے پاس ہم لوگ بھی سفر پر جاتے ہیں تو سب سے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھا کر کے ایک کمپنی اکاؤنٹ بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دان گانا۔ تو وہ لوگوں سے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے، چندہ لینے کے لیے سانپ دکھا دکھا کر یہ کام کر رہا تھا۔ کش دہائے مردے آورد ام در شکارش من جگرہا خرد ام، جا کر بغداد میں اس نے سارے لوگوں کو خبر دے دی کہ میں نے اتنا بڑا اور مردہ اژدہا لایا ہوں۔ اگر زندہ اژدہا ہوتا تو شاید کوئی دیکھنے کے لیے آتے بھی نہیں، چونکہ مردہ ہے اسی لیے کسی کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ میں مردہ اژدہا لے کر آیا ہوں، اور اس کے شکار کرنے میں نے بہت محنت کی ہے، اپنے جگر کے خون کو بہایا ہے، تمہارے دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ زندگی میں تم نے اتنا بڑا اژدہا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ہر کسی کو جو اس نے کبھی دیکھا نہ ہو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ او ہمیں مردہ گما بردشت و لیک
زندہ بودو او ندیدش نیک نیک، اصل میں وہ اس کو مردہ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اژدہا تو زندہ تھا، اس نے اچھی طرح اس اژدہے کو دیکھا نہیں تھا۔ اب وہ اژدہا مردوں کی طرح کیوں پڑا تھا، اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اوز سرماہا و برف افسردہ بود، زندہ بود و شکل مردہ می نمود۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ وہاں پر اتنی سخت سردی تھی کہ برف گر رہی تھی، اور شدت کا سرما جب ہوتا ہے تو اس طرح کے جانور سکڑ جاتے ہیں سخت سردی کی وجہ سے۔ وہ بالکل ٹھٹر گیا تھا سانپ، سردی کی شدت کی وجہ سے۔ زندہ تھا مگر بظاہر مردہ نظر آ رہا تھا۔ عالم افسرداست تو نام او جماد، جامد افسردہ بود اے استاد۔ آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، یہ دنیا جو ہے ٹھٹری ہوئی ہے سردی کی وجہ سے، اسی لیے تو اس کا نام جماد ہے۔ جماد، ان اینیمیٹ کو کہتے ہیں جماد، یہ جمادات سکڑے ہوئے ہیں، ٹھٹرے ہوئے ہیں، سردی کی وجہ سے ٹھٹرے ہوئے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہے ان کے اندر۔ پتھروں میں اور ساری چیزوں میں آپ دیکھیے کوئی حرکت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جان نہیں ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جمادات ہیں، اور جماد کا لفظ بنا ہے جامد سے، اور جامد کو کہتے ہیں فریزڈ۔ اس سخت سردی میں چیز فریزڈ ہو جاتی نا، وہی حال ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزوں میں جان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جان ہے، ہر چیز میں جان ہے، لیکن یہاں کے آب و ہوا کی وجہ سے، یہاں کے موسم کی وجہ سے وہ ٹھٹری ہوئی ہیں۔ ان کو جتنی گرمی چاہیے اپنی زبان کھولنے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے، وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، اسی لیے ہر چیز جامد ہے، اسی لیے اس کو جمادات کہتے ہیں۔ باش تا خورشید حشر آید آیاں، تاب بینی جنبش جسم جہاں۔ آپ کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہرو، جب حشر کا سورج نمودار ہوگا، حشر کے سورج کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کتنی سخت قسم کی گرمی ہوگی۔ جب وہ سورج طلوع ہوگا تو پھر یہ دنیا کے جو جمادات ہیں جس کو آپ بے جان سمجھتے تھے، ان کو ان کی مطلوبہ گرمی حاصل ہوگی، اس کے بعد پھر وہ بولنے لگ پڑیں گے۔ اب اس کو اور آپ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں بولیں گی۔ چوں عصائے موسیٰ اینجا مار شد، عقل را از ساکنہ اخبار شد۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو تھی وہ بھی، اس کا تعلق بھی جمادات سے ہی تھا، اس کے اندر بھی جان نہیں تھی، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ نے جب وہ عصا ڈالا تو اس کو مطلوبہ گرمی جو چاہیے تھی وہ حاصل ہو گئی اور وہ سانپ بن گیا۔ پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ اس کو پکڑ لو، اس کی گرمی چلی جائے گی، پھر موسیٰ نے پکڑا، پھر گرمی چلی گئی، پھر وہ نارمل حالت میں آ گیا۔ جمادات کو بولنے کے قابل بنانے کے لیے، حرکت کے قابل بنانے کے لیے ان کی اپنی مطلوبہ گرمی چاہیے، اور وہ اس دنیا میں نہیں ملتی، وہ محشر کے سورج سے ہی ان کو حاصل ہوگی۔ عقل را از ساکنہ اخبار شد۔ جمادات کے بارے میں عقل کو بھی اب پتہ چل گیا کہ جب موسیٰ کی لکڑی حرکت کر سکتی ہے، موسیٰ کا عصا حرکت کر سکتا ہے اژدہا بن کر اور سانپوں کو نگل سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمادات میں بھی حرکت ہو سکتی ہے۔ پارے خاکی ترا چون زندہ ساخت، خاک ہارا جم لگی باید شناخت۔ تو بھی تو خاک کا ٹکڑا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ بھئی یہ مٹی کے، پتھر کی چیزیں بات کیسی کر سکتی ہیں، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اصلیت پر غور کرے تو پتہ چلتا ہے وہ بھی تو مٹی سے بنا ہے، وہ کیسے بات کر رہا ہے۔ تو بھی تو مردہ ہے، مٹی سے بنا ہے، تو بھی تو جمادات سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن تجھے زندہ بنایا گیا اور تو بات کر رہا ہے، تو تیرے اعضاء بھی اسی طرح بات کریں گے۔ ناک بات کرے گی، کان بات کرے گا، ہاتھ بات کرے گا، کیونکہ جیسے آپ مٹی کے بن کر بات کر رہے ہیں تو وہ بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، وہ کیوں بات نہیں کر سکتے؟ لیکن اس دنیا میں جتنی گرمی ان کو چاہیے وہ حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ بات نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے اعضاء بات کریں گے۔ اذن گویائی
جب اعضا کو الہی دے گا، اذن گویائی جب اعضا کو الہی دے گا، تیرے اعمال کی ہر عضو گواہی دے گا۔ چوں ازاں سوں شاں فرستت سوئے ماں، آں اسا گردت سوئے ماں اژدہا۔ جب ان تمام چیزوں کو اس کی جانب سے ہماری جانب بھیجا جاتا ہے تو وہ لاٹھی ہماری طرف آ کر اژدہا بن جاتی ہے۔ وہاں سے حکم آنا، جو جمادات کو حرکت کرنے کے لیے، جمادات کو بولنے کے لیے جس طاقت و توانائی کی ضرورت ہے، اگر وہ طاقت و توانائی ان کو مل جاتی ہے تو وہ بات کرنے لگتے ہیں۔ کوہا ہم لہن داؤدی کند، جوہر آہن بکف مومن شود۔ پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کا لہن اختیار کر لیتے ہیں۔ جوہر آہن بکف موم شود، لوہے کا جوہر بھی جب ہاتھ میں آتا ہے تو موم بن جاتا ہے، اسی لیے ہوتا ہے۔ بعد حمال سلیمان شود، بحر با موسیٰ سخندان شود۔ ہوا سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کر لے جانے والی بن جاتی ہے اور سمندر موسیٰ کی بات کو سمجھنے والا بن جاتا ہے۔ ماہ با احمد اشارت بھی شود، نار ابراہیم را نصری شود۔ چاند حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نسرین بن جاتی ہے۔ نسرین مطلب ایک پھول کا نام ہے، یہاں پر آپ باغ سے مراد لے رہے ہیں۔ خاک خارورا چو مارے در کشد، استن حنانا آیت در رشد۔ زمین خارون کو اژدہے کی طرح نگل لیتی ہے، اور حنانا پتھر، حنانا کا پتھر جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، جو ستون تھا حنانا، وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ سب ہو سکتا ہے۔ سنگ بر احمد سلام می کند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ کوہ یحییٰ را پیام می کند، پہاڑ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجتا ہے۔ جملہ ذرات عالم در نہاں، بات می گویند روزان و شباں۔ ماں سمیع مو بصیر مو خوشیم، با شما نامحرماں ماں خاموشیم۔ دنیا کے تمام ذرات، ایوری پارٹیکل، پوشیدہ طور پر، چھپے ہوئے طور پر تم سے رات دن یہی کہتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے رہتے ہیں؟ ہم سننے والے ہیں، ہم دیکھنے والے ہیں، ہم خوش ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہم جمادات ہیں تو ہمارے اندر کچھ نہیں ہے۔ ہم سنتے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی نہیں کہہ رہے ہیں آپ، سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ وہ گرمی جو ان کو چاہیے وہ اگر ملتی ہے تو پھر سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اب اس وقت دنیا میں ان کو وہ گرمی حاصل نہیں ہے، اس لیے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، لیکن سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں۔ تو پتھر اور سارے ذرات دنیا کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، پوشیدہ طور پر، چھپے ہوئے طور پر، کہ ہم سننے والے ہیں، ہم دیکھنے والے ہیں اور ہم خوش ہیں۔ لیکن جو نامحرم ہے ان کے سامنے ہم خاموش ہیں۔ جملہ ذرات عالم در نہاں، بات می گویند روزان و شباں۔ ماں سمیع مو بصیر مو خوشیم، با شما نامحرماں ماں خاموشیم۔ جو محرم ہے ان کو پتا چلتا ہے ہم کیا بات کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ جو نامحرم ہے ان کے سامنے خاموش۔ چوں شما سوئے جمادی می روید، محرم جانے جماداں چوں شوید۔ اور تم انسان ہو، تمہارے پاس تو روحانیت ہے، تم کو اتنی گرمی بھی کافی ہے دیکھنے، بات کرنے، حرکت کرنے کے لیے جو اس دنیا میں ہے، اور تم ہو کہ پتھروں کی طرف، جمادات کی طرف جا رہے ہو، دنیا داری کی طرف جا رہے ہو، ان اینیمیٹنس کی طرف جا رہے ہو۔ تو اگر تم دنیا داری کی طرف جاؤ گے، جمادات کی طرف رغبت کرو گے روحانیت والے ہو کر، تو پھر وہ جمادات جن کو روحانی طاقتیں دی گئی ہیں انسان کی شکل میں، وہ روحانی دنیا کے محرم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جمادات کی طرف جانا چھوڑو،
دنیا کی طرف جانا چھوڑو، دنیا داری کی طرف جانا چھوڑو، ان اینیمیٹنس سے اپنا رشتہ توڑو، تو پھر تمہیں اسپریچولزم کی دولت ملے گی، نہیں تو نہیں ملنے والی۔ از جمادی عالم جہاں رویت، غلغلے اجزائے عالم بشنوید۔ اپنے پتھر پن سے نکلو اور روحانیت کے عالم میں جاؤ، اور پھر دنیا کے جو اجزاء ہیں، اجزائے عالم، ان کا جو غلغل ہے وہ تم کو سنائی دے گا۔ اجزائے عالم کا جو شور و غل ہے وہ تم کو سنائی دے گا، ورنہ نہیں سنائی دے گا۔ فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسہ تعویل ہا بربایدت۔ یہ جو جمادات تو تسبیح کرتے رہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تم کو سمجھ میں آئے گی۔ قرآن مجید میں سورہ الاسراء آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ The seven heavens and the earth and all that is therein glorify him, and there is not a thing but glorifies his praise. But you understand not their glorification. Verily, he is ever forbearing and oft forgiving. ہر چیز دنیا کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے، ساتوں آسمانوں میں، زمین میں، اور ان کے درمیان جہاں جہاں جو جو چیز ہے، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، تم اس کے محرم نہیں ہو۔ تو آپ یہاں پر وہی بات بتا رہے ہیں کہ ہر چیز تسبیح میں مشغول ہے۔ وسوسہ تعویل ہا بربایدت، لیکن انسان چونکہ سمجھتا نہیں ہے، ان کی تسبیحوں کو سن نہیں سکتا، ان کے تسبیح کرنے کے عمل کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے مختلف قسم کی تعویلیں کر دیتا ہے آیتوں میں۔ چون ندارت جانے تو قندیل ہا، بہر بینش کر دے تعویل ہا۔ وہ چیز دکھائی دینے کے لیے جو روشنی چاہیے نا، وہ تیری جان میں ہے ہی نہیں۔ چون ندارت جانے تو قندیل ہا، جو قندیل چاہیے تیری جان کے لیے، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، وہ تیرے اندر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ بہر بینش کر دے تعویل ہا، اور اسی لیے تو اس کو سمجھنے کے لیے مختلف قسم کی تعویلیں بیان کرتا ہے۔ آپ تعویلوں سے مراد معتزلہ کا ایک عقیدہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ۔ اس کا جو بانی ہے معتزلہ کا، وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھا۔ ابتدا میں حضرت حسن بصری سے اکتساب فیض کیا، ان سے علم حاصل کیا، لیکن خباثت تھی طبیعت میں، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہر چیز کو سمجھنا، یہ بعض لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے۔ ایمان والے ہر جگہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، وہ جہاں سر جھکانا ہوتا ہے سر جھکا دیتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے الگ الگ عقیدے اس نے گھڑ لیے۔ اب یہ جو آیت ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو اس نے اس کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں تسبیح بیان کرتی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک باطنی کیفیت ہے، ظاہری کیفیت نہیں ہے، ظاہری طور پر نہیں بیان کرتے تسبیح۔ یہاں مراد یہ ہے کہ باطنی طور پر تسبیح بیان کرتے ہیں، اس طرح کی تعویل اس نے بیان کر دی۔ اور اس شخص کے جو پیروکار ہوتے ہیں، اس کے عقیدے پر چلنے والے، اس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ معتزلہ کے عقیدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تعویلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ تسبیح بیان کرتی ہے تو مطلب کرتی ہے، ہم کو نہیں سنائی دیتا، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی حقیقت، یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے، تو پھر تعویل کی کیا ضرورت ہے؟ کہ غرض تسبیح ہے ظاہر کے شود، دعوی دیدن خیال و غی شود۔ اتنا واضح طور پر قرآن میں بیان کر دینے کے باوجود وہ تسبیح بیان کرتی ہے، اس کو تعویل کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ظاہری تسبیح مراد نہ ہوتی، باطنی تسبیح مراد ہوتی، تو اس طرح سے بیان تھوڑی کرتا، اور لا تفقہون تسبیحہم کیوں فرماتا؟ ہم دیکھیں گے تو ہی مانیں گے، ہماری عقل میں بات آئے گی تو ہی مانیں گے، یہ تو گمراہی ہے۔ بلکہ
ہر بے نندرا دیدار آں وقت عبرت می کنت تسبیح خاں، بلکہ دیکھنے والا وہ ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کو ان کا دیکھنا عبرت کے وقت تسبیح پڑھنے والا بنا دیتا ہے۔ عبرت حاصل کرنا چاہیے اور نظر رکھنا چاہیے۔ جب عبرت کا وقت آئے گا تو پھر دیکھنے والا ان کا دیکھنا بھی تسبیح کرنے والا بنا دے گا، لیکن ویسی نظر ہونا نہیں ہے۔ پس چو اس تسبیح یادت می دہت، این دلالت ہم چو گفتن می دو بوت۔ اب یہاں پر معتزلہ کے عقیدہ 3 شعر میں کنٹینیویشن کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ تسبیح عبرت کے وقت تسبیح سننے والا بناتا ہے انسان کو۔ اصل میں وہ لوگ ظاہری طور پر تسبیح نہیں پڑھتے، چونکہ جمادات انسان کو اللہ کی تسبیح کی یاد دلاتے ہیں۔ معتزلہ کا جو لاجیکل پوائنٹ ہے حقیقت میں وہ اللاجیکل ہے، لیکن وہ لاجیکلی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے نا، ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اللہ کی قدرت جب ظاہر ہوتی ہے تو انسان اس کو دیکھنے کے بعد اللہ کی تسبیح کرنے لگتا ہے۔ تو چونکہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ چیزیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی ہیں۔ ایک حدیث ہے الدالو علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر پر دلالت کرنے والا خود خیر کرنے والا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آپ کو؟ میں آپ کو اور کھول کر بات سمجھاتا ہوں۔ جو جمادات ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اللہ کی قدرت کے نمونے ظاہر ہوتے ہیں انسان کو، تو ان کو دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آتی ہے تو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان جمادات کی وجہ سے انسان اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ جمادات اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ وہ لوگ راست طور پر جمادات کو تسبیح کرنے والا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ خیر کا کرنے والا، خیر پر دلالت کرنے والا خود خیر کا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کی روح سے یہ ثابت کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ تسبیح کرتے نہیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے تسبیح ہو رہی ہے، اسی لیے ان کو تسبیح کرنے والا کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں ای بوت تعویل اہل اعتزال، یہ اہل اعتزال کا یعنی معتزلہ کا عقیدہ، ان کی ہوئی تعویل ہے۔ وائے کس کو ندارت نور حال، اس پر افسوس ہے اس آدمی پر جو حال کا نور رکھتا ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے، لائٹ آف مسٹیکل انٹیوشن ہی نہیں ہے اس کے اندر، وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اس کو؟ چونز حس بیرون آید آدمی باشدس تصویر غیبی آجمی، انسان جب ہوا سے ظاہری سے باہر ہی نہ نکلے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے ہوا سے ظاہری سے باہر نکلنا پڑے گا۔ انسان ہوا سے ظاہری جو اس کے 5 جسمانی حص ہے اسی کے خول میں ہے، وہ باہر نہیں نکلتا ہے، تو غیب کی تصویر سامنے کیسے آئے گی اس کے سامنے؟ اس طرح کی تعویل کرنا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس سے وہ مراد ہے، اسی پہ آ کر ٹکنا پڑے گا۔ این سخن پایا ندارت مار گیر، می کشیدہ مار رہا باسط ظہیر۔ اب یہ روحانی باتیں ہیں، ان باتوں کا اینڈ تو ہے نہیں، لہذا جہاں جہاں بھی جو ضروری باتیں ہیں وہ بیان کرو اور پھر واپس آ جاؤ اس سپیرے کے واقعے کی طرف۔ وہ شخص جو بے چینی کے ساتھ لوگوں کے درمیان اس اژدہے کو، بڑے اژدہے کو لانے کے لیے بے چینی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس کو کھینچ کر بغداد کے سڑکوں پر لا رہا تھا۔ تاب بغداد آمداں ہنگام خواہ، تا نہد ہنگامہ برچار راہ، یہاں تک کہ وہ بغداد کے بڑے چورستے پر اس اژدہے کو لانے میں کامیاب ہو گیا اور اعلان کر دیا، پبلک میں ایڈورٹائزمنٹ کر دیا کہ میں نے ایسا اژدہا تمہارے دکھانے کے لیے چورستے پہ لایا ہے جو تم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بر لب شت مرد ہنگامہ نہاد، غلغلہ در شہر بغداد او فتاد، دریائے دجلہ کے کنارے پر، ٹگرس ریور کے کنارے پر وہ لے کے آیا اور اس نے مجمع لگایا۔
ٹگرس ریور آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، میں نہیں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ٹگرس ریور ہے، اس کے اوپر سے ہم گزرے تھے. غلغلہ در شہر بغداد و فتات، اور جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا شہر میں ایک شور مچ گیا، لوگوں کے درمیان باتیں ہونے لگیں کہ اتنا بڑا اژدہا، چلو جا کر دیکھتے ہیں. مار گیرے اژدہا آوردست، بل عجب نادر شکار کرداست، کہ ایک سپیرا شہر میں ایک اژدہا لایا ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی. بڑا عجیب نادر شکار کیا ہے، شاید اس نے اس کے لینتھ ویڈتھ وغیرہ کے بارے میں بتایا ہوگا. تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، تعجب ہونے لگا، اور ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو یہ خبر پھیلنے لگی. جمع آمد صد ہزاراں خام ریش، سید او شد ہر یہ کانجا از خریش، لاکھوں بے وقوف بغداد کے اس چورستے پر دجلہ کے کنارے جمع ہو گئے وہ اژدہے کو دیکھنے کے لیے. اور ہر ایک شخص انسان ہونے کے باوجود اپنے گدھے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا، بے چینی دیکھنے کے لیے بڑھ گئی تھی. اور پھر اس مصیبت کا شکار ہوا جو بعد میں ان کو پہنچنے والی تھی. سارے لوگ اس مصیبت سے بے خبر تھے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میں نے بتایا سردی کی وجہ سے وہ اژدہا مردہ نظر آ رہا تھا. وہ اژدہا مردہ نہیں تھا. بغداد میں ویسی سردی نہیں تھی جو پہاڑوں پہ تھی، وہاں تو برف برس رہی تھی، بغداد تو بہت گرم علاقہ ہے. منتظر ایشاں و او ہم منتظر، تاکہ جمع آیند خلق منتشر. یہ آدمی لوگوں کا انتظار کر رہا تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں تو میں اپنا پٹارا کھولوں، اور لوگ جو وہاں جمع ہو گئے تھے اس کے پٹارا کھولنے کا انتظار کر رہے تھے. دونوں ایک دوسرے کا انتظار کر رہے تھے. مرد میں ہنگامہ افزوں ترشوت، گدیا و توزیغ نیکو ترشوت. سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن اس نے بھی کھولا نہیں. اس نے کہا کہ اور بھیڑ بڑھنے دو، اور لوگ آ جانے دو، اس کے بعد کھولتا ہوں. لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو میرا فائدہ ہوگا، چندہ خوب جمع ہوگا. گدیا کہتے ہیں بھیک کو، جو گدا لوگ مانگ کر وصول کرتے ہیں، اور توزیق کہتے ہیں چندہ. آپ نے دونوں الفاظ استعمال کیے. خود کے لیے جو انسان مانگتا ہے، گداگری کرتا ہے، وہ گدیا ہے. اور کوئی کام سے لوگوں سے جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں وہ توزیع ہے. تو آپ دونوں کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ گدیا اور توزیع دونوں وصول کرنے کی تیاری میں تھا، اس لیے وہ اپنے کام کو ٹال رہا تھا. جمع آمد صد ہزاراں جاش خواہ، حلقہ کردہ پشت پا بر پشت پا. لاکھوں قسم کے جاش خواہ جمع ہونا شروع ہو گئے. آئیڈل بیبلرز، بیکار بکوا کرنے والوں کہتے ہیں جاش خواہ. غیر ضروری کا کام جو کرتے ہیں نا، بس منہ چلتا ہی رہتا ہے، کام کی نہ کاج کی، اور منہ سے چلتی رہتی ہے، اس لوگوں کہتے ہیں جاش خواہ. تو بکواسی قسم کے لوگ، باتیں کرنے والے جمع ہو گئے، کمر جھکائے ہوئے. ہر کسی کو بس انتظار ہے دیکھنے کا کہ کب کھلتا ہے. اور اتنا مجمع تھا کہ پشت پا بر پشت پا والا معاملہ تھا، ایک کا پاؤں دوسرے کے پاؤں کو ٹچ ہو رہا ہے. اتنا بڑا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا. حلقہ گردے او چو زر گردے عریش، ہم چنا کے بت پرستاں برکنیش. ایسا بڑا مجمع وہاں پر جمع ہو گیا میدان میں. آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہ انگور کی بیل کے اوپر جو چھپر ڈالا جاتا نا، اس چھپر پر انگور کی بیل کس طرح سے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ حال تھا مجمع کا. جیسے کہ بتوں کے پجاری بت خانے میں جمع ہو جاتے ہیں. مردرا ازن خبر نے زجدہام، رفت درہم چون قیامت خاص و عام. ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کو مرد اور عورت کی تو خبر نہیں تھی. جب اتنا بڑا ہجوم جمع ہو جاتا ہے تو کون مرد کون عورت کہاں دیکھتے ہیں لوگ، بس پتہ ہی نہیں ہے. قیامت کی طرح خاص عام غلط صحیح سارے قسم کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے تھے. چوں ہمی ہرا خا جنبانید او می کشیدن دہل ہنگامہ گلو. اور جیسے جیسے وہ سپیرا جو اس اژدہے کو باندھ کر لایا تھا نا مختلف رسیوں میں، اور اس کے جو چیتڑے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ باندھ کے لایا، وہ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز نکالتا جا رہا تھا. اور لوگوں کی اتسکتا، بے چینی
بڑھتی چلی جا رہی تھی، گلے پھاڑ رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ آخر ہے کیا اتنا بڑا اژدہا. اژدہا کژمہری افسردہ بود، زیر صد گنا پلاسو پردہ بود. اب وہ اژدہا جو پہاڑوں کی برفیلی وادیوں میں سخت سردی کی وجہ سے ٹھٹا ہوا تھا، سینکڑوں قسم کے ٹاٹوں کے اندر جکڑا ہوا تھا، اب تک خاموش تھا. پہلے تو سردی میں ٹھٹرا ہوا تھا، جب وہاں سے اس نے اس کو اٹھا کر لایا تو مختلف قسم کے ٹاٹ اور مختلف قسم کئی چیزیں اس نے لپیٹ دی تھیں، جکڑا ہوا تھا. اب جب بغداد کی گلیوں میں آیا، پہلے تو سردی ختم ہو گئی، گرمی شروع ہو گئی، اس کے بعد اب وہ ٹاٹوں کے جو پرت در پرت تھے وہ بھی آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے، پردے ہٹنے شروع ہو گئے. بستہ بودش با رسن ہائے غلیظ، احتیاط کردہ بودش آن حافظ. تو اس نے احتیاط کے طور پر بڑی احتیاط کے ساتھ اس سپیرے نے نگہبانی کرتے ہوئے سانپ کی کہ کہیں گر نہ جائے یا کہیں کچھ نہ ہو جائے، بڑی احتیاط کے ساتھ باندھ کے اس کو موٹی موٹی رسیوں سے لایا تھا. در درنگو اتفاق و انتظار وضحیاؤ ہوئے فغانے بے شمار. ایک تو کافی دیر ہو گئی لوگوں کو انتظار کرتے کرتے، لوگوں کے جمع ہونے میں کافی وقت لگ گیا اور چیخیں چل رہی تھی انتظار کرنے والے لوگوں کی. جب انسان کو بھرے مجمع میں کسی چیز کو دکھانے کے لیے بلایا جاتا ہے اور کافی وقت ہو جاتا ہے اس کو کھولنے میں، تو لوگ عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ منظر تھا. وَزْغُلُوِ خلق و مقصو تم تراخ، تافت بر آمار خورشید عراق. لوگوں کا ہجوم تھا اور بھگدڑ کی سی کیفیت تھی، ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ تھا. اور جیسے ہی وہ پردے ہٹنا شروع ہوئے، رسیاں کھلنا شروع ہوئے، عراق کی چلچلاتی گرمی، چلچلاتی دھوپ کی شعاعیں اس اژدہے پر پڑنا شروع ہوئی، اژدہے کی سردی کم ہونا شروع ہوئی، اس کا جسم حرکت کرنا شروع کر دیا. آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضائے او اخلاط سرد. تیز رفتار سورج نے اس کو گرمانا شروع کر دیا اور اس کے اعضاء سے جو ٹھنڈ کی جو رطوبتیں تھیں، اخلاط، وہ نکلنا شروع ہو گئے. مردہ بود و زندہ گشت او اس شگفت، اژدہا برخیش جنبیدن گرفت. مردہ تھا، سارے لوگ اس کو مردہ سمجھ رہے تھے. جب تک وہ کھلا نہیں تھا تب تک لوگ اس کو مردہ ہی سمجھ رہے تھے، یہاں تک کہ سپیرا بھی اس کو مردہ سمجھ رہا تھا. لیکن جیسے ہی وہ رسیاں کھلی، اس کے پردے ہٹے، اس کے جسم میں جنبش شروع ہو گئی اور وہ زندہ ہو گیا اور اپنا بل کھانا شروع کر دیا. جو حیرانی ہزاروں لاکھوں کے مجموعے کے اندر پیدا ہوئی، کیونکہ وہ اژدہا کوئی چھوٹا موٹا سانپ نہیں تھا کہ سب مل کے اس کو مار ڈالیں. جو افراتفری طاری ہوئی اور جو ہیبت ناک منظر شروع ہوا بغداد کی دجلہ کے کنارے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمدللہ. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در